نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أن سلعة الله الغالية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے خرید لیا ہے ایمان والوں کے مال کو بھی اور ان کی جانوں کو بھی. ہم خریدار ہیں. کس کے خریدار ہیں؟ ایمان والوں کی جانوں کے اور ان کے مالوں کے. اور قیمت کیا دیں گے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، بدلے میں ہم جنت عطا کریں گے. ہماری جانیں اور ہمارے مال ایمان والوں کے خریدا ہوا مال ہے، اور خریدنے والا مولا ہے. ہمارا ہے ہی نہیں. جب ہمارا ہے نہیں تو پھر ہم شیطان کو کیوں بیچتے؟ ہم نفس کو کیوں بیچتے؟ معاشرے کو کیوں بیچتے ہیں؟ ماحول کو کیوں بیچتے ہیں؟ آپ کی چیز ہو تو آپ بیچیں. آپ کی تو چیز ہی نہیں ہے. یہ ازل سے فیصلہ کر دیا کہ جو میرا کلمہ پڑھ لے گا، میرے محبوب کا کلمہ پڑھ لے گا، وہ میرا ہو گیا. میں اس کا مالک ہوں، میرا ہے. اپنی مرضی نہیں کر سکتا. اپنی مرضی زندگی بسر نہیں ہو سکتی. میری مرضی پر چلنا میرا مال ہے. دیکھو کسی مالک کا مال ہو، کہتے یہاں رکھ دو جی، وہاں رکھ دو، وہاں اتار دو، فلاں اسٹور میں لے جاؤ، میرے گھر پہنچا دو. کیسے لیے پھرتے ہیں آپ سے کہے یار آپ کہے نہیں میں نہیں لاتا ہوں، کہتا ہے بھائی تیرا مال تھوڑی ہے، میرا مال ہے، میری مرضی ہے، میں جہاں رکھواؤں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو میں نے خرید لیا ہے تمہیں، تم تو خریدا ہوا مال ہو، میرے ہاتھ پر خریدے جا چکے ہو. تمہاری جانیں بھی میں نے خرید لی، تمہارے مال بھی. دو ہی چیزیں ہیں جن پر انسان زندہ رہتا ہے، جان اور مال پر. یہ دونوں انسان کی زندگی. جان ہے، روح ہے تو زندہ ہے، مال ہے تو اس کی معیشت ہے. لے پیغمبر فرمایا اللہ ہمارے مال میں برکت دے، کیونکہ ہماری معیشت اور دنیا گزارنے کا سہارا یہی مال تو نے بنایا ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کبھی روپیہ بائیں ہاتھ میں نہیں لیتے تھے. فرماتے یہ روپیہ نہیں ہے، اس کے اندر روٹی بھی ہے، اس کے اندر دودھ بھی ہے، اس کے اندر رزق ہے، اس کے اندر آٹا بھی ہے، اس کے اندر چاول بھی ہے. آپ بتاؤ کہ روٹی تمہیں دے گا، تم الٹے ہاتھ میں پکڑو گے، سیدھے ہاتھ سے پکڑو گے. فرمایا یہ دیکھنے میں جو تمہیں درم، سونا اور چاندی اور یہ روپیہ نظر آتا ہے، اصل میں اس کے اندر تمہارا سارا رزق بن رہا ہے، جس سے تم ہر چیز خرید سکتے ہو. اسی تم نے حج عمرہ کرنا ہے، اسی سے تم نے احرام خریدنا ہے، اسی سے تم نے نماز کے لیے کپڑے خریدنے ہیں، اسی کے لیے تم نے سحری خریدنی، اسی سے تم نے افطاری کرنی. بائیں ہاتھ میں لیتے تھے. فرمایا بائیں ہاتھ میں لینا رزق کی توہین ہے. یہ رزق ہے، اس میں اندر رزق بند ہے، اور یہ مشکل نہیں ہے بات سمجھنا.
ایک بیج ہوتا ہے، بیج کسان کی بات بیج ہوتا ہے، بیج کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، اعلیٰ بیج ہو. بھائی بیج میں کیا رکھا ہے؟ کہانی حضرت صاحب اس بیج میں سے جو پودا نکلے گا بڑا اعلیٰ ہوگا، تو اس کے اندر پودا بند ہے نا، اس لیے تو اس کی قیمتیں دیتے پھرتے ہو. یہ روپیہ جو تمہیں 1 روپیہ 100 روپیہ نظر آتا ہے، اس کے اندر سارا رزق بند ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جان اور مال دو ہی تمہاری پاس قیمتی چیزیں ہیں، وہ ہم نے لے لی، ہم خریدار بن گئے، اور اس کے بدلے میں ہم نے جنت میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر لیا. حالے کہاں ہماری جان، کہاں ہمارا مال. حدیث شریف میں آتا ہے ایک کوڑے کی مقدار جنت میں، کوڑے کی مقدار، کوڑا کتنا بڑا ہوتا ہے؟ 2-2.5 فٹ کا ہوتا ہے. اور اتنی زمین کی قیمت پوری دنیا کی دولت ملا لیں ادا نہیں ہو سکتی، اتنی زمین کی. 100 کوڑے کی تھی. فرمایا کہ حور کیا دے دوپٹے کی قیمت، پورا عالم مل کر نہیں دے سکتا. یہ قیمت اتنی، چھوٹی چھوٹی نعمت اتنی قیمتی جنت کی، اس لیے کہ ایک تو ہے بھی وہ اعلیٰ، اس کا میٹیریل بہت اعلیٰ ہے. یا بات صحیح کرے وہ گڑبڑ کر. ایک تو مٹیریل بہت اعلیٰ، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والا، کبھی خراب نہ ہو. آپ کو پتا ہے دنیا میں جو چیز زیادہ چلتی ہے اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. کیا جناب 10 سال چلے گی، گارنٹی ہے 10 سال کی، 20 سال کی، قیمت زیادہ لیں گے. ابھی قیمت زیادہ ہے، گارنٹی دیں گے کہ اس لیے زیادہ لے رہے ہیں. اور یہاں ایسی گارنٹی ہے جو ابد آباد کی ہے، کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں، نہ میلی ہوگی نہ پرانی ہوگی، ہر وقت تر و تازہ ہے. اس لیے تو دنیا کی جتنے بھی کام ہیں وہاں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی، نہ کسی درزی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی دھوبی کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی ڈاکٹر کی، نہ کسی انجینئر کی، نہ کسی پڑھے لکھے کی، نہ کسی کسان کی، نہ کسی معمار کی، نہ کسی بڑھئی کی، کسی کی ضرورت نہیں. اس لیے کہ ساری چیزیں تیار شدہ ہیں، از خود سارا نظام چلے گا. ایمان والے کا دل میں ارادہ ہوگا اور وہ چیز ظاہر ہو جائے گی، زبان سے بھی نہیں کہنا پڑے گا. جنت الجنہ، اور پھر جنت میں جو سب سے خوبصورت چیز اور سب سے قیمتی چیز وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے. جنت میں جائے بغیر نہیں ہوگا، جنت میں جائیں گے تو دیدار ہوگا. میدان محشر میں تو ایک بار ہوگا، ایک بار دیدار ہوگا میدان محشر. جب اعلان ہوگا کہ جو جن کو پوچھتے تھے ان کے پیچھے چلے جائیں. بخاری شریف میں آتا ہے سورج نکلے گا، سورج کو پوجنے والے سورج کے پیچھے چلے جائیں گے، سورج ان کو لے کر جہنم میں چلا جائے گا. چاند کو پوجنے والا چاند نکلے گا، چاند والے چاند کے پیچھے چلے جائیں گے. ستاروں کو ماننے والے ستاروں کے پیچھے چلے جائیں گے، درختوں کو پوجنے والے درختوں کے پیچھے چلے جائیں گے، بتوں کے پوجنے والے بتوں کے پیچھے چلے جائیں گے. سب سے آخر میں اللہ تعالیٰ کی ذات ظاہر ہوگی جب ایمان والے رہ جائیں گے، سب سجدے میں پڑ جائیں گے. ان میں بھی منافقین سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ تختہ ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جنت میں لے جائیں گے. اس کے بعد اب زیارت ہوگی تو جنت میں جانے کے بعد ہوگی. سب سے قیمتی چیز، اس سے اونچے کوئی قیمتی چیز نہیں. قرآن وللذین احسنوا الحسنی و زیادہ، ہم نے نیکی والوں کے لیے حسنہ رکھا وہ زیادہ، اور کچھ زیادہ. وہ زیادہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے. تو بین لهم الجنہ کہہ کر یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارے قرب کا مقام اور ہماری زیارت، اس کے بدلے میں ہم نے تمہیں خرید لیا ہے. تمہاری جان بھی خرید، تمہارا مال. اب اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے تم اپنی جان کو استعمال نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے مال استعمال نہیں کر سکتے. اس لیے حدیث شریف میں یہی سوال پوچھے جائیں گے آخرت میں. جوانی کہاں صرف کی، زندگی کہاں صرف کی، مال کہاں سے کمایا، کہاں صرف کیا، علم کیا پڑھا اور کیا اس پر عمل کیا. ہر ایک کو علم، حلال حرام کا علم کس کو نہیں؟ سب جانتے ہیں بدکاری حرام ہے، چوری حرام ہے، بےایمانی حرام ہے، جھوٹ ہے، سب پتہ ہے. ہر ایک سے پوچھا جائے گا. رہنے کا علماء سے پوچھا جائے گا تم سن یافتہ وفاق کیا ہو، تم امتحان دو اپنے علم کا. ایسا نہیں ہے، ہر ایک کو علم ہے.
اللہ تعالیٰ کو وَعَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو وہ چیز سکھا جس کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، پیدا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہے، پھر سیکھتا سیکھتا معاشرے میں کتنی ہزاروں لاکھوں باتیں سیکھ جاتا ہے، حلال حرام کا خاص طور پر، مضر چیزوں کا خاص طور پر سب کو علم ہے، سانپ مضر ہے، سانپ نقصان پہنچاتا ہے، سب کو علم ہے، شور آتی پتہ چلتا ہے سانپ نقصان دہ، بچھو نقصان دہ، شہد کی مکھی ایسی ہوتی ہے، فلاں چیز ایسی، علم الانسان ما لم یعلم، اللہ فرماتے ہیں جس کا علم نہیں ہم وہ بھی عطا کر دیتے ہیں انسان کو۔ تب انسان اگر اپنی مرضی کرتا ہے، تین چیزوں پر، اصل میں تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ان میں نفس امارہ سب سے پہلے جو انسان کے اندر ہے، یہ کھینچتا ہے انسان کو، اپنی طرف کھینچتا ہے، سبز باغ دکھاتا ہے، انسان کو کہتا ہے بھائی بس کچھ نہیں، 4 دن کی زندگی مزے کرو، حالانکہ بکا ہوا مال ہے، تو کابل ہے اپنی مرضی کرتا پھرتا ہے۔ قرآن نے کہا وہ تو ہے ہی جانور، ان کو جانور قرار دے دیا کہ ان کے پاس عقل ہی، جانور جس میں عقل نہیں ہوتی، اس کو ڈانگ اور سوٹا ہی اور ڈنڈے ہی سے اس کو سمجھ میں آتا ہے، ویسے سمجھ میں نہیں آتا۔ کوئی بھی جانور ہو اگر آپ کو کہے خبردار یہ سبز سبز جو گھاس سے کھانا نہیں، اپنی نہیں ہے، جانور کبھی نہیں سمجھے گا۔ بولو بھائی ہے کوئی تجربہ؟ تمہارے پاس ایسے جانور جو سمجھ جاتے ہو تمہاری لغت، لیکن ہاتھ میں ڈنڈا سمجھتا ہے، یہ بندر جو ناچتا ہے کہتے ہو بندر کیسے سکھایا، لیکن آپ نے دیکھا نہیں کہ نچوانے کے ہاتھ والے میں ڈنڈا بھی ہوتا ہے، وہی ڈنڈا بھی کر رہا ہوتا ہے، تو وہ ڈنڈے کے زور پر ناچتا ہے، وہ اس کے کہنے پر تھوڑی ناچتا ہے، وہ ڈنڈے کے زور پر ناچتا ہے، جو ڈنڈا ہلا رہا ہے جانور ہے نا۔ تو اللہ نے کفار کا تو علاج ہی اور بتایا ہے، ان کا علاج تو ڈنڈا ہے، ان کے لیے تو ہم نے جہنم کر بنا دی ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے بنا دیا ان کو، جہنم کا ایندھن ہے، لیکن تم ایمان والو ہم نے تمہیں خرید لیا ہے، جنت کے بدلے میں ہم پہلے سے اعلان کر چکے ہیں کہ تم ہمارا مال ہو، ہمارا خریدا ہوا مال ہو، اب تم نفس کے ہاتھوں بک جاؤ، نفس سے ہمارا خریدتا ہے ہمیں اللہ کے مقابلے پر، اللہ اکبر استغفر اللہ، نہ حیثیت اس کی کچھ ہے، ہماری کھاتا ہے اور پھر اللہ کے مقابلے پر آتا ہے۔ یہ نفس ایسا بدماش ہے، خدا کے مقابلے پر انسان کو لے آتا ہے۔ شریعت کے احکام اچھے نہیں لگتے، کہا جائے بھی ایسا نہ کرو، یہ کیوں آیا، یہ کیوں آیا، بڑے سے بڑا جرم کرتے ہوئے باز نہیں آتا اپنے نفس کے مزے کے لیے، اس کو قتل بھی کرنا پڑے تو قتل کر دیتا ہے، ڈاکہ مارنا پڑے ڈاکہ مارتا ہے۔ یہ کیوں کرتے ہیں بتائیے؟ یہ نفس کے لیے کرتے ہیں، جس کو حق دینے کے لیے کرتے ہیں۔ اس نفس، یہ سب سے پہلے یہ نفس ہے جو اللہ کے اوقال پر خریدار بنتا ہے، یہ نفس امارہ سب سے خطرناک ہے، حالانکہ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے اندر رہتا ہے، ہماری کھاتا ہے اور غیر کی گاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان اور ابلیس وہ جنودی، ابلیس اس کی فوجیں لگی ہوئی ہیں خریدنے کے لیے، ہر وقت پیچھے ہمارے سبز باغ دکھاتی ہیں۔ وزین اور شیطان و اعمالہم، ایسے اعمال کو مزین کرتے ہیں، ایسے خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ ابلیس کا مطلب یہ ہے، ابلیس کا مطلب یہ ہے کہ اچھی چیز کو برا اور برے کو اچھا کر دکھائے۔ ساری دنیا کہتی ہے اور غلط کر رہا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آتا، کہتا ہے میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، اس میں جو مزے ہیں کسی سے مزے نہیں، کیونکہ شیطان نے اس کے لیے اس گناہ کو مزین کر دیا، اس گناہ میں اس کو مزہ آ رہا ہے، کہ اللہ کے مقال پر آ گئے خریدنے کے لیے، کہ اللہ نے کہا اس کو اللہ نے خریدا ہے، لو ہم کھینچتے ہیں اس کو، مطلب کھینچتے ہیں۔ اور تیسرا معاشرہ ماحول ہے، یہ کھینچتا ہے، یہ خوبصورت بناتا ہے۔ ہمارے دوست نے پیغمبر سے فرمایا اللہم انی اعوذ بکا من صاحب السوء و ساعۃ السوء، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں برے ساتھی سے اور بری گھڑی سے، برے ساتھی سے، کیونکہ جو برا ساتھی ہوتا ہے وہ برائی کو مزین کرتا ہے، اس کی خوبصورتی بیان کرتا ہے، اس کی اچھائی، یار یہ اس میں فائدہ، یہ مزہ، یہ مزہ، یہ مزہ، یار کیا تمہیں ہو گیا ہے، تو مولویوں کے پاس جانے اٹھنے لگ گئے اور فضول میں اپنی زندگی کے مزے، جوانی تو ہوتی دیوانی۔ رسول خود فرمایا ان الشباب شعبۃ من جنون، فرمایا کہ جنون کا یہ جوانی
جنون کا شعبہ ہے، اور جنون وہ چیز ہے جو انسان کو حد اعتدال سے نکال دیتی ہے۔ دیکھو عقل والوں کے پاس رہنا، اس سے تم جنون سے بچ جاؤ گے، ورنہ شوت من جنون ہے۔ جنون پاگل کو کہتے ہیں، پاگل ہو جاتا ہے، کسی کو نہیں دیکھتا۔ کتنے لوگ ہیں کہ اس جوانی کے جنون میں ماں باپ کو قتل کر ڈالا، بہن بھائیوں کو قتل کر ڈالا، آئے دن خبریں نہیں پڑھتے تھے؟ یہ کیا تھا؟ صاحب سو، برے ساتھی، اور ساتھ سو، بری گھڑی جس میں انسان گناہ کرتا ہے وہ سب سے بری گھڑی، یاد رکھو، ساتھ سو، صاحب سو، ساتھ سو، بری گھڑی۔ اس میں ماحول بھی نہیں، اچھے ماحول میں ہو سکتا ہے، وہیں پر پکڑ لے اس کو، اچھے ماحول میں گناہ کرائے، اچھے ماحول میں گناہ کرائے، ماحول اچھے میں بیٹھا ہے لیکن گناہ کر رہا ہے، یہ گھڑی اس کے لیے منحوس گھڑی ہے۔ دیکھو خانہ کعبہ میں لوگ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں، دروازے کو چمٹ رہے ہیں، لوگ جیبیں کاٹ رہے ہیں، کچھ کاٹنے والے جیبیں بھی کاٹتے ہیں۔ بتائیے ان کے لیے سات سو ہے، کتنی مبارک جگہ ہے جہاں بخشش کے فیصلے ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر اس کے لیے بری گھڑی ہے کہ وہاں پر کروڑوں اور لاکھوں لعنتیں اپنے سر پر سمیٹ رہا ہے، یہ اچھے ماحول میں، لیکن کر کیا رہا ہے؟ مبارک عمل میں، نیک عمل ہے، اور میں ریاکاری کر رہا ہے، یہ بری گھڑی ہے اس کے لیے۔ صاحب سو یعنی ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر یہ بتایا کہ معاشرے میں اپنی دوستیوں کو دیکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ صاحب سو ہو، برا ساتھی ہو، جس کی وجہ سے تم اچھے مقام پر بھی برائی کر بیٹھو۔ رسول اللہ نے ان دونوں باتوں کو جوڑا ہے، اعوذ بک من صاحب سو و ساتھ سو، یہ دونوں کو کیوں جوڑا ہے؟ کہ جب انسان برے کا دوست بن جاتا ہے، ایسی حیا ختم ہو جاتی ہے کہ نہ اس کو پھر مسجد نظر آتی ہے، نہ والدین نظر آتے ہیں، نہ علماء صالحان نظر آتے ہیں، نہ اللہ والے نظر آتے ہیں، نہ خانہ کعبہ نظر آتا ہے، نہ مسجد نبی نظر آتی ہے۔ وہ برے ساتھی کے کہنے پر، اس کے اکسانے پر، اس کی ترغیب پر پھر کسی جگہ پر بھی گناہ کرنے سے چوکتا نہیں۔ سچ دونوں کو جوڑا ہے کہ تم اگر ساتھ سو سے بچنا چاہتے ہو، صاحب سو سے بچو، برے ساتھی سے بچو جو تمہیں برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ معاشرہ ہے کہ ہمیں خریدتا ہے، کھینچتا ہے اپنی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں خرید چکا ہوں تمہیں، اب تمہارا کام ہے نفس کو بھی جواب دے دو، شیطان کو بھی جواب دے دو، معاشرے کو بھی جواب دے دو، اور کہہ دو میں تو مولا کے ہاتھ پر بکا ہوا ہوں، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تو بکا ہوا مال ہوں۔ مالک سے بات کرو، کس سے بات کرو؟ مالک سے بات کرو، جاؤ مالک سے بات کرو، مجھ سے ہم سے کیا کرتے، ہم تو مال ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہم نے خرید لیا، مالک سے بات کرو، اللہ سے بات کرو۔ کوئی کرے گا بات؟ بولو، یہ نفس کرے گا؟ اللہ کے نام پر تو ویسے ہی ڈر جائے گی۔ میرے دوست یہی وہ مجاہدہ ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ جب یہ تین قوتیں اس کو کھینچنا چاہتی ہے، کھینچتا نہیں ہے، یہ گر جاتا ہے، زور لگاتا ہے کہ مجھے نہیں جانا، یہ مجاہدہ ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، جب اس نے تھوڑا زور لگایا نا ان کے غال پر، لنہدینہم سبلنا، حضرت حکیم الامت ترجمہ کرتے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم ہاتھ سے پکڑ کر لے جاتے ہیں، ہاتھ سے پکڑ کر، لیکن پہلے مجاہدہ ہے، پہلے مجاہدہ ہے۔ آپ جی کہہ جناب میں برائی کرنے لگوں، اللہ تعالیٰ آئے اور مجھے ادھر کر دیں، بھائی نہیں، پہلے تجھے مجاہدہ کرنا ہوگا، پہلے تجھے ثبوت دینا ہوگا کہ تو مولا کے ہاتھ پر بکا ہوا ہے، تجھے رکنا ہوگا، تجھے ثبوت دینا ہوگا، تجھے اڑی لگانی ہوگی، تجھے مخالفت کرنی ہوگی۔ اس لیے تو میرے شیخ فرماتے ہیں جس کی اپنے نفس کی امارت سے انبن ہو گئی، بس اس کا کام بن گیا، اس کو درد دل حاصل ہوگا، اور گروہ اولیاء میں اللہ اس کو شامل کر لیں گے۔ اللہ کے ولیوں میں شامل ہونے کا آسان سا طریقہ ہے، یہ سن لو کہ تم یہ کر لو کہ تم کہہ دو کہ ہم بکا ہوا مال ہے، ہم اللہ کے ہاتھ پر بکے ہوئے۔ ہر بات سوچو
نفس مطالبہ کرتا ہے فوراً کہہ دو ہم تو مولا کے ہاتھ پر بکے ہیں، بھائی ہم تیری کیسے مانیں؟ دوست کہتا ہے، معاشرہ کہتا ہے بھائی ہم کیسی مانیں، ہم تو اللہ کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہیں۔ شیطان کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کے ہاتھ پر بکے ہوئے ہیں۔ اگر یہ تصور، اور یہ تصور کچھ تصوراتی چیز حقیقت ہے، اگر یہ بات ہمارے ذہن میں مستحضر رہے، جب کوئی بھی خریدنے کے لیے آئے اور ہم اس کو جھٹ اس کو یہ جواب دے دیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ فرماتے ہیں ہم ہاتھ سے پکڑ کر اپنے راستے پر چلا دیں گے۔ اس لیے مولانا رومی نے رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی تھی، اے غالبی برجاذبہ، اے غالبی برجاذبہ، اے مشتری، اے خریدنے والے، آپ تو سارے جذب کرنے والوں پر غالب ہیں۔ اے اللہ آپ نے ہمیں خریدا ہے، آپ کی ذات اور آپ کی کشش سب پر زیادہ ہے، نہ نفس مقابلہ کر سکتا ہے، نہ شیطان مقابلہ کر سکتا ہے، اور نہ ہی معاشرہ آپ کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ شاید درماندگاں واخوری، اللہ ہم جیسے درماند اور کمزوروں کو ایک بار پھر آپ اپنا بنا لیں تو پھر کوئی بھی ہمیں جرات ہی نہیں کرے گا کہ ہمارے قریب بھی آئے۔ دعا مانگی ہے، اللہ سے مانگا ہے، کوشش بھی اور مانگتا بھی ہے، دونوں کام کرتے، کوشش بھی کرتا ہے مانگتا بھی، پکارتا ہے مولا کو۔ یوسف السلام کو جب خریدنے کی کوشش کی تو کیا کہا تھا آپ نے؟ انہوں نے کہا قالت حیت لک، یہ خرید رہی ہے، حسن خرید رہا ہے، حسن، اس زمانے میں حسن بھی خریدتا ہے، حسن خریدتا ہے، اپنی طرف کھینچ رہا ہے، حسن پکار رہا ہے، یوسف السلام کو خریدنا چاہتا ہے۔ قالت حیت لک، میری طرف آ، قال معاذ اللہ، اللہ مجھے بچا، اللہ، دیکھا پکارا مالک کو، واستبق الباب، اور پھر دوڑے دروازے کی طرف۔ یہ دیکھو، اس میں دیکھو، لوگ کہتے ہیں وظیفہ بتا تو یہ وظیفہ سن لو، مولا کو پکار کے دوڑے، اور پھر اللہ، اللہ راستہ کھول دے، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، وہیں بیٹھے وظیفہ کر کے کہو گناہ سے بچ جاتے، میاں سے کوئی وظیفہ نہیں، تمہیں دوڑنا پڑے گا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، فرار اختیار کرو، فرار۔ میرے مرشد فرماتے تھے فرار میں دو مزے ملتے ہیں، ایک تو فرار کی وجہ سے دشمن سے دور ہوتا جاتا ہے، منزل کے قریب ہوتا جاتا ہے، اور پھر جب منزل پر پہنچ جاتا ہے تو پھر اس کو ہمیشہ کے لیے قرار آ جاتا ہے۔ تو فرار میں ایک مزہ تو فوراً شروع ہو جاتا ہے کہ دشمن سے دور ہو رہا ہے، مولا کے قریب ہو رہا ہے، اور جب مولا کے پاس پہنچ جاتا ہے تو پھر قرار ہی قرار ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ لیکن قرار بغیر فرار کے نہیں ہے، قرار بغیر، اگر ہمیں قرار ملے تو فرار اختیار کرنا پڑے گا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ آپ کیا گھر بیٹھے مجھے قرار مل جائے، گناہوں سے بچنے کے لیے میں کوئی محنت نہ کروں؟ نہیں، سنت الہی نہیں ہے، اللہ تو قادر ہے، اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، لیکن سنت الہی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ کہ جو ان کے لیے قدم اٹھاتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمت مردہ مدد خدا کا کیا مطلب کہ یہ قدم اٹھاتے ہیں اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ آج میں بخاری شریف میں طلبہ کو پڑھا رہا تھا کہ بدر میں 3000 فرشتے بھیجے، 5000 فرشتے بھیجے، فرشتہ تو ایک بھی کافی تھا، بدر میں ایک فرشتہ کافی تھا، اور آ کر ایک تھپڑ مارتا اور سب کا کام ہو جاتا کافروں کا۔ فرمایا کہ نہیں، کام تمہیں ہی کرنا ہے، یہ تو تمہاری سپورٹ کے لیے، تمہیں اطمینان دلانے کے لیے، تمہارے دل کو مضبوط کرنے کے لیے آئے، قدم تمہیں ہی اٹھانا پڑے گا، پھر ہماری مدد آئے گی۔ لڑنا صحابہ آپ ہی کو پڑے گا، شہادت کا تاج آپ کو سر پہ سجانا ہوگا، جسموں پر زخم آپ کو کھانے ہوں گے، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ کی مدد اترے گی۔ یہ فرشتوں کی جماعت تمہارے اطمینان کی قلب کے لیے ہے۔ بشرا لکم، تمہیں خوشخبری سنائے، تم اکیلے نہیں ہو، ہمارے 5000 فرشتوں کی جماعت بھی تمہارے ساتھ ہے، لیکن لڑنا تمہیں خود ہی پڑے گا۔ میرے دوستو، مدد تو خدا کی آئے گی، قدم تجھے خود اٹھانا پڑے گا۔ تو کہے میں قدم نہ اٹھاؤں اور خدا کی مدد آئے،
رسول اللہ موجود ہے، صحابہ، بڑے بڑے صحابہ، وہاں پر فرشتے سارا کام کر دیتے. فرمایا یہ سنت الہی نہیں ہے، ورنہ پھر تمہیں کیا ملے گا؟ نہ تم غازی کہلاؤ گے نہ شہید کہلاؤ گے. بولو بھائی تمہیں کچھ ملے گا؟ پھر ہمیں کچھ ملے گا؟ ملے گا ہمیں کچھ؟ ہم گناہ کرنے لگے، فرشتہ کان سے پڑھ کر لے جائے تو ہمیں کیا ملا؟ کچھ ملا؟ اللہ فرمایا صاحب تو فرشتے نے کیا، جنت تو کس بات کی مانگتا ہے؟ اللہ میاں بس جیسی کیسی کوشش تو میں نے کی تھی نا، جیسی کیسی تھی. اللہ فرمایا تیسی کیسی کوشش ہمیں پسند ہے، حالانکہ غیب کے نظام سے مدد بھی اللہ کے ساتھ ہے، لیکن قدم اٹھانے پر ساتھ ہے، اور نام ہمارے لگا رہے ہیں کہ تو نے سارا کام کیا. سبحان اللہ. حالانکہ مدد ان کے ساتھ ہے لیکن نام ہمارا ہو رہا ہے. ان بدریوں کو صحابہ میں سب سے افضل قرار دیا جا رہا ہے، سب سے افضل. بلکہ حدیث میں آتا ہے پیغمبر سلام نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا جبرائیل فرشتوں میں سب سے افضل جماعت کون سی؟ کہا جو بدر میں شریک ہوئے، تو اللہ نے ان کو سب سے افضل قرار دے دیا. لیکن قدم تو ہمیں خود اٹھانا ہوگا. پھر وہ من نصر الا من عند اللہ، پھر مدد الہی آتی ہے. اب کچھ انسان کرے نہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھے. نفس بلائے تو نفس کے پیچھے چلا جائے، معاشرہ تو معاشرے کے پیچھے، صاحب سو برا ساتھی بلائے برے ساتھی کے پیچھے، نفس و شیطان برا اس کے پیچھے چلا جائے. یہ کیا زندگی ہے؟ یہ بکا ہوا مال ہے، مولا کا مال ہے یہ. اللہ فرمائے یہ میں نے تو خریدا تھا، تو خود دوسروں کے ہاتھوں پر بک گیا. اب کس بات کی جنت مانگتا ہے اور ہمارا دیدار مانگتا ہے؟ کس بات پر مانگتا ہے؟ جب ہم نے تمہیں کہہ دیا تھا کہ ہم بدلے میں تجھے کیا دیں گے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ. بلکہ میرے مرشد تو عجیب بات فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفسہم، ارواح انہی کا کہ تمہاری روحیں، بلکہ لفظ نفس استعمال کیا کہ تمہارے جسم میں جو سب سے کمزور چیز ہے، کمزور نفس، جو نفس تمہارے جسم میں سب سے کمزور ہے اور جس جو امارہ بھی ہوتا ہے، ہم اس کو بھی خرید رہے ہیں. اب بتائیے ہم اس کو بھی خرید رہے ہیں. تعبیر میں دیکھو لفظ نفس لائے، ہم نے وہ بھی جنت کے بدلے میں خرید لیا، تو پھر بھی تم غیروں کے بن جاؤ. تو مولانا رومی ایسے تھوڑی روتا ہے. مولانا رومی رویا کرتے تھے جب ایمان والوں کو گناہوں میں دیکھتے تھے تو روتے تھے. کہتے گر خفاش رفت در کور و قبود. فرمایا کہ اگر چمگادر پیشاب چاٹے، پخانہ چاٹے، مجھے کوئی غم نہیں. یعنی کافر اگر برا کام کرے کوئی غم نہیں، کیونکہ ان کی طینت ہی ایسی ہے، وہ ہے ہی گندگی. ان المشرکین نجس، مشرکین ہے ہی نجس. جب مشرک نجس ہے تو کافر بھی نجس ہے. جو نجس چیز اس سے تو نجاستیں نکلنی ہے. بولو بھائی نجس میں سے تو نجاست ہوگی، اس میں تو ہے ہی نجاست. اعمال بھی نجاست والے اعمال نکلیں گے. در خفاش رب در کور و قبود. فرمایا کہ اگر یہ چمگادر پیشاب پخانہ چاٹے مجھے کوئی غم نہیں، کیونکہ یہ سورج کی دشمن ہے. دن کو نہیں نکلتی سورج کی دشمن اس سے، لے خدا نے اس کو الٹا کر دیا ہے. رات دن کو الٹی لٹکتی ہے اور رات کو نکلتی ہے. اندھیروں سے اس کی محبتیں ہیں، روشنی سے نہیں ہے. مجھے کوئی غم نہیں. لیکن بعض شاہ دیدارا بارے جبوت، کہ یہ بعض جو اللہ کا دیدار کر کے آسمانوں سے آیا ہے اور زمین پر پھر خدا نے اس کو کلمہ دے دیا، وہاں پر اللہ کا اقرار کر کے آیا، زمین پر پھر اس اقرار پر قائم رہا. جب یہ گناہ کرتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو اللہ کی کلائی پر، جس طرح بادشاہ کی کلائی پر بیٹھا ہوا باغ اگر مردار کھائے، لوگ کہ کیسا باز ہے کہ بادشاہ کا اتنا قرب لینے کے باوجود بھی مردار کھاتا ہے، جبکہ عام باز مردار نہیں کھاتا. اور یہ اللہ بادشاہ کی کلائی پر اللہ کا اتنا قرب لینے کے بعد یہ گناہ کرتا ہے، نفس شیطان کے پیچھے جاتا ہے. کہا مجھے سخت تکلیف ہوتی. ایسے تھوڑی کہہ دیا، ایسی تھوڑی رو رہے ہیں، ایسی تھوڑی دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. ایک ہی کرنے آتے اور نفس اور شیطان کے ہاتھوں اغوا ہو جاتے ہیں. کبھی نفس لے جاتا ہے، کبھی شیطان لے جاتا ہے. بڑی پیاری مثال دی کہ ایک آدمی ہرن کا شکار کرنے کے لیے نکلا. مولانا رومی فرماتے ہرن کا شکار کے لیے نکلا، ہرن کے، لیکن غیر محتاط طریقے پر جا رہا تھا، غیر محتاط طریقے پر. تو جنگلی سور یا ریچھ نکلا، اس نے اس کو پکڑ لیا اور کھانا شروع کر دیا. مولانا رومی نے کہا
کہ سوئے آہوے بسیدی تافتی، اے شکاری تو آہوے، تو ہرن کا شکار کرنے نکلا تھا، لیکن تیری غفلت کی وجہ سے تو خود شکار ہو گیا۔ فرمایا کہ انسان اللہ کے راستے میں چلتا ہے، لیکن جب نفس اور شیطان سے ہوشیار نہیں ہوتا تو پھر راستے میں ڈاکہ مار کے اس کو اپنا شکار بنا لیتے ہیں، حالانکہ نکلا تھا مولا کے لیے، مولا کے لیے نکلا تھا، لیکن نفس اور شیطان کے ہاتھوں شکار ہو جاتے ہیں، خدا کو ناراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، انہیں پتہ بھی چلتا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا، کہاں اوپر جا رہا تھا اور کہاں نیچے گرا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، ان اللہ اشترا، اللہ خرید چکے ہیں۔ ہمیشہ دل میں بات رکھو کہ ہم اللہ کا مال ہے، اللہ نے ہمیں خرید لیا ہے۔ اب ہم نفس کے ہاتھوں بک جائے، ہم شیطان کے ہاتھوں بک جائے، ہم معاشرے کے ہاتھوں بک جائیں، ہم نہیں بک سکتے، کیونکہ ہم تو اللہ کا خریدا ہوا مال ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بدلے میں تمہیں جنت دیں گے، اور اللہ سے مانگتا بھی رہے کہ اللہ آپ سب پر غالب ہیں، آپ ہمیں کسی کے ہاتھوں پر بکنے نہ دیں۔ روئے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، پھر دیکھیں کیسے مدد آتی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے علماء اکرام ماشاءاللہ بہت بڑی جماعت علماء اکرام کس کے لیے کام کر رہی ہے، بہاولپور سے، رحیم یار خان سے، یہاں بہاول نگر کی طرف سے بھی جو حصہ ہماری طرف لگتا ہے فوٹا باز روڈ سے آگے، تو یہاں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں خوراک پہنچائیں۔ بہرحال یہ کئی دن پہلے کا منصوبہ تھا، لیکن میرے سفر کی وجہ سے پیر تکمیل تک نہ پہنچ سکا۔ بل ہم چاہتے ہیں 250-300 آدمی جو بستی وہاں قریب ہے اس میں جو ان کو، اور وہاں میڈیکل کیمپ بھی انشاءاللہ لگائیں گے صبح سے شام تک، دوائیں وغیرہ بھی دیں گے، اور وہاں پر خوراک بھی ان کو پہنچائیں گے، پانی بھی پہنچائیں گے، خوراک بھی۔ پہلے بھی دوست وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہاں سے، تو یہ 2 دن بعد انشاءاللہ بدھ یا جمعرات کو یہاں سے سامان اور قافلہ جائے گا۔ میں چاہتا ہوں آپ میں ہمارا بھی اس میں حصہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ہم پڑوسی ہونے کی وجہ سے پکڑے جائیں، کیونکہ ہمارا حق پہلے ہے، دور والوں کا حق بعد میں۔ ملتان سے علماء اکرام کی جماعتیں جا رہی ہیں، شوج آباد سے جا رہی ہیں، ان کے لیے تو دور ہے، ہمارا تو پڑوس ہے۔ یہ ایک طرح سے بہاول نگر بھی چولستان ہی کا حصہ ہے۔ یہ جس جگہ آپ بیٹھے ہو یہ بھی بہت بڑا ٹیلا تھا۔ 1950 اور 60 کے طالب علم بتایا کرتے تھے کہ رات کو جب سویا کرتے تھے تو صبح کو آدھے زمین میں دھنسے ہوتے تھے، ریت میں، کیونکہ ریت اڑا کرتی تھی، یہاں سب ریت تھی۔ تو یہ بھی ہم بھی گوئے کہ ان کا حصہ ہے، لیکن یہ آباد ہو گیا، وہ اس طرح رہ گیا۔ 400 تقریباً کلومیٹر لمبا اور 250 کلومیٹر چوڑی جگہ ہے، جن میں 12,000 کے قریب اس میں پانی کے وہ ہیں بنے ہوئے حوض ہیں، جو سب کے سب خشک پڑ ہو گئے، سب ایک قطرہ آپ کے سامنے، بارش ہوئی نہیں، کتنی پریشانی چل رہی۔ ابھی تک بارشیں شروع ہوئی لیکن اس طرف بارش ابھی تک نہیں ہوئی۔ ابھی آج تو ٹھنڈی ہوا چلی، میں تو دعا کرتا ہوں اللہ میں جلدی سے بارش برسا دے، ان کے لیے بھی سہولت ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ حضرات ہر آدمی کوشش کرے اس میں حصہ ملائے، تاکہ ہم سامان زیادہ سے زیادہ ساتھیوں کے لیے وہاں لے جا سکیں۔ 1500 روپے ایک آدمی کے لیے جو تیار کیا ہم نے، جو 20 دن کے لیے چلے گا، 15-20 دن کے لیے 1500 روپے اس کی قیمت رکھی ہے۔ بہرحال سب حصہ ملائیں بھائی، جلد ساتھی کھڑے ہو جاؤ بھائی کچھ، اور ساتھی کھڑے ہو کر اکٹھا کرو، شاباش جلدی کرو۔ جلدی جلدی کرے شاباش، جلدی جلدی، کچھ ادھر بھی ساتھی کھڑے اکٹھے کرے بھائی، لے آؤ جلدی جلدی نکالو بھائی۔ تم سے کوئی فیس نہیں لیں گے اوپر منتقل کرنے میں، وہ خدا کے بینک میں بھیجنے میں کوئی فیس نہیں۔ جلدی جلدی حصہ ملاؤ، تھوڑے کو تھوڑا نہ سمجھو، دو دیتے جاؤ۔ ادھر رومال بچھاؤ، رومال بچھاؤ نا، کچھ انتظام کر کے آئے ہو، بچھاؤ رومال، ڈالو اس کے اندر، اس کو ڈالتے جاؤ، رومال میں ڈالتے جاؤ، ہر صاحب بعد میں گن لینا اس کو، 2-3 ساتھی مل کر لے آؤ، شاباش، سب حصہ ملاؤ، شاباش۔ بعد میں دینا چاہیں، سامان دینا چاہیں، آٹا دینا چاہیں، چاول دینا چاہیں، گھی دینا، وہ بھی پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کا 2 دن ہے، پرسوں یعنی جمعرات یا بدھ کو انشاءاللہ قافلہ روانہ ہو جائے گا۔
لے شاباش. اللهم لك الحمد كما انت صلى على محمد كما انت الوفل بنا كما انت لفنك انت التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ ہم سب کو تو اللہ والا فرما. یا اللہ آپ نے ہمیں خرید لیا، ہماری جانوں کو اور مالوں کو. یا اللہ ہمیں اس کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ شیطان اور اس کی فوجوں سے، ابلیس کی جنود سے ہماری حفاظت فرما. نفس امارہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ صاحب السوء سے، برے ساتھیوں سے، برے معاشرے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنا قرب خاص میں نصیب فرما، اپنا درد دل نصیب فرما. یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما. اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما. اولیاء صدیقین میں ہمیں شامل فرما. اور غیر سے میں چھٹکارا نصیب فرما. اور غیر سے میں چھٹکارا نصیب فرما. اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما. یا اللہ پاکستان کے حال پر رحم فرما. اللہ رحمت کی بارش فرما. رحمت کی بارش فرما. رحمت کی بارش فرما. اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا غیثا مغیثا مریا. اللہم صیبا نافعا اللہم صیبا نافعا اللہم صیبا نافعا. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. چولستان کی یا اللہ، چولستان کی اس چلچلاتی زمین کو سرسبز فرما. یا اللہ یا رحمت کی بارشیں فرما. جن دوستوں نے حصہ ملایا ہے، ملائیں گے، ان کو برکت نصیب فرما، عافیت نصیب. ہمارے اس عمل کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما. یا اللہ ہمیں بھی ہمارے اولادوں کو قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو اللہ والا فرما. سلامتی ایمان اور اسلام کے ساتھ زندگی عطا فرما. ایمان اسلام پر موت نصیب فرما. یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہر قسم کی شرور و فتن سے محفوظ فرما. یا اللہ اس سے محبت کرنے والے، خدمت کرنے والے، تعاون کرنے والے، آنے جانے والوں کو برکت عافیت نصیب فرما. یا اللہ ہر قسم کی شرور اور فتن سے محفوظ فرما. عافیت دارین نصیب فرما. ہمارے تمام مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال دوست پریشانی دور فرما. یا اللہ جو حج پر ساتھی جا رہے ہیں ان کو حج مبرور عطا فرما، حج مقبول عطا فرما. جو چاہتے ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما، ان کے لیے آسانیاں فرما. رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما. اس سال کا حج عافیت کا انعقاد فرما. یا اللہ جو بیماری جانوروں میں یا اللہ قربانی کا موقع ہے، یا اللہ اس بیماری کو دور فرما. اس بیماری کے خصوصاً یا اللہ بھاولپور، رحیم یار خان پر شرقیہ بہت بری حالت ہے. یا اللہ اس بیماری کو دور فرما. یا اللہ جانوروں کی اس بیماری کو دور فرما. یا اللہ سب کو جو بھی قربانی کر رہے ہیں یا اللہ ان کو یا اللہ دل جمی کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ قربانی کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اس بیماری سے سب کو یا اللہ خسارے سے محفوظ فرما. یا اللہ عمل رزق روٹی کے جو وسائل اس میں برکت نصیب فرما. اللہ قرضوں کے بوجھ کو دور فرما. ہر طرح کی عافیت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.